یہ جو فرمایا اسلام پرانا ہو جائے گا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ علم ختم ہو جائے گا۔ علم ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کتابیں اڑ جائے گی، قرآن کے نسخے ختم ہو جائیں گے، نہیں۔ بظاہر تو قرآن کے نسخے دن بدن زیادہ چھپ رہے ہیں پرنٹنگ پریس میں، دینی کتابیں تو زیادہ آ رہی ہیں، قرآن رہیں گے، حدیث کی کتابیں موجود ہوگی، دینی لٹریچر موجود ہوگا، لیکن اللہ بڑے بڑے علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور مقتدی بنائیں گے، لوگ جاہل اور بے دین لوگوں سے مسئلے پوچھیں گے۔ یہاں جاہل سے مراد دنیا کا تو اسے بہت کچھ آتا ہوگا، دنیا کی تو اس کے پاس بہت سی ڈگریاں ہوگی، لیکن قرآن کا علم، حدیث کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا۔ لوگ ایسے لوگوں سے مسئلے پوچھیں گے، یہ اسکالر ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ محقق ہے، یہ مورخ ہے، لوگ ان سے رجوع کریں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لوگ ان کے فتوے پر عمل کریں گے، بتانے والے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ مطلب ہے علم ختم ہونے کا۔ اور غلط معلومات کو وائرل کیا جائے گا، اقوال زری کو حدیث کا ٹیگ لگا کر پیش کیا جائے گا، قرآن کی آیات اور اس کے ترجمے میں تحریف کی جائے گی، اپنی عقل اور اپنی ریسرچ کے مطابق قرآن کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے۔ جو حقیقی تعلیمات ہیں اس کو چھپا لیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اور احادیث میں بھی جس بات کو فوکس کیا گیا وہ صحیح علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ نے تمہیں وہ علم سکھلایا جو تمہیں نہیں آتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی، ایک ایک چیز آپ کو بتائی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،